آج کا ہمارا موضوع ہے پاکستان کی آئینی ترمیم پر، جس میں مسلم لیگ نون کی دلچسپی، مولانا فضل الرحمان کے اعتراضات اور تحریک انصاف کے تحفظات شامل ہیں۔ ہم اس ترمیم کا مکمل جائزہ لیں گے کہ یہ نون لیگ کے لیے کیسے فائدہ مند ہے اور اس کے سیاسی اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آئینی ترمیم ہے کیا۔ یہ آئینی ترمیم سپریم کورٹ کے ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر کو 65 سال سے بڑھا کر 68 سال اور ہائی کورٹ ججوں کی عمر کو 62 سال سے 65 سال کرنے سے متعلق تھی۔ مزید یہ کہ ججوں کی تقرری کے طریقہ کار میں بھی تبدیلی کی تجاویز شامل تھیں۔ تاہم مولانا فضل الرحمان نے اس ترمیم پر تحفظات ظاہر کیے اور اسے مؤخر کرنے میں اہم کردار بھی ادا کیا۔ فضل الرحمان کا موقف یہ ہے کہ مختلف نکات پر مزید مشاورت اور اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے حکومت کو مشورہ دیا کہ اس معاملے کو تمام اتحادی جماعتوں اور دیگر سیاسی قوتوں کے ساتھ تفصیل سے زیر بحث لایا جائے۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ وہ اس وقت تک اس ترمیم کی حمایت نہیں کریں گے کہ جب تک ان کے تمام تحفظات دور نہیں کیے جاتے۔ مسلم لیگ نون کی اس آئینی ترمیم کو لانے کا مقصد واضح ہے۔ اس ترمیم کے ذریعے نون لیگ عدلیہ میں اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے اور عدالتی نظام میں تبدیلیاں لانا چاہتی ہے جو پارٹی کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے کی تجویز نون لیگ کے لیے خاصی اہم ہے، کیونکہ اسے انہیں مستقبل میں ممکنہ عدالتی چیلنجز نمٹنے میں وقت مل سکتا ہے۔ عدلیہ کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافے سے نہ صرف نون لیگ کو عدالتوں میں مزید وقت ملے گا بلکہ ان ججوں کو بھی برقرار رکھا جا سکے گا جن سے نون لیگ کے لیے زیادہ امکانات ہیں کہ وہ ان کے حق میں فیصلے دے سکتے ہیں۔ یہ قدم اس بات کو یقینی بنا سکتا ہے کہ عدالتی فیصلے حکومتی پالیسیوں کے حق میں ہوں، خصوصاً ایسی صورتحال میں جہاں حکومت کو عدالتی رکاوٹوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے اعتراضات اس آئینی ترمیم کے حوالے سے اہم ہیں۔ مولانا نے اس بات پر زور دیا کہ اس ترمیم کو بغیر مشاورت کے منظور نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے مطابق آئینی ترمیم میں ملک کے قانونی ڈھانچے میں اہم تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں اور ایسی تبدیلیوں کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر لانا ضروری ہے۔ مولانا کا اعتراض اس بات پر بھی ہے کہ یہ ترامیم نون لیگ کے عدالتی مفادات کو بڑھانے کے لیے زیادہ مفید ثابت ہو سکتی ہیں، جبکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی بھی ترمیم تمام اتحادی جماعتوں کے مشترکہ مفاد میں ہو۔ نون لیگ کی آئینی ترمیم پر اپوزیشن خصوصاً تحریک انصاف شدید تنقید کر رہی ہے۔ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ نون لیگ یہ ترامیم اپنی سیاسی طاقت کو برقرار رکھنے اور عدالتی فیصلوں کو اپنے حق میں کرنے کے لیے لا رہی ہے۔ ان کے مطابق نون لیگ عدالتوں کو اپنے سیاسی کھیل میں شامل کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو عدلیہ کی آزادی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ حکومت آئینی ترامیم کے ذریعے ملکی قوانین کو اپنے مفادات کے تابع کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے مطابق یہ ترامیم عدالتی نظام میں غیر ضروری مداخلت کے مترادف ہیں جو ایک جمہوری ملک کے عدالتی ڈھانچے کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ حکومت اور اتحادی جماعتیں اس ترمیم پر کیا فیصلہ کرتی ہیں۔ اگرچہ مولانا فضل الرحمان نے اسے مؤخر کروا دیا ہے مگر نون لیگ اس کے اتحادی پارلیمان میں اس بل کو دوبارہ پیش کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ حکومت اس بات پر زور دے رہی ہے کہ یہ ترامیم ملکی عدالتی نظام میں بہتری لانے کے لیے ضروری ہیں، مگر اپوزیشن اور مولانا کے اعتراضات نے اسے فی الحال روک دیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آئینی ترمیم کا تفصیلی تجزیہ۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کی حکمت عملی درست ہے اور کیا تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کے اعتراضات حقیقت پر مبنی ہیں؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ ہماری آئندہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس آئینی ترمیم کا معاملہ پاکستان کی سیاست میں ایک اہم موڑ ہے۔ کیا حکومت اسے کامیابی سے منظور کروا پائے گی یا اپوزیشن اور اتحادی جماعتوں کے مخالفت اسے روک دے گی؟ تب تک کے لیے اپنے میزبان ارسلان ضیاء کو اجازت دیجیے۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔